بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہوگی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی ولجہ پہنچنا تھا اور کسریٰ ارد شیر کے حکم کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ ولجہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندر زغر کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں، دوسرے نے کہا۔ وہ انسان نہیں ہیں، ایک اور کراہتے ہوئے بولا۔ تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا، یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا، لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار، ایک نے کہا، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، سالار اندر زغر لاپتہ ہیں، ہمارا تیغ زن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے، ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں، ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے 1000 گھڑ سوار ہم پر آ پڑے، پھر ہم میں سے کسی کو اپنی ہوش نہ رہی۔ سالار عالی مقام، زخمی سپاہی نے کانپتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بھگدڑ تھی، مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھیں۔ میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے؟ جازویہ نے کہا۔ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے، ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو، جازویہ نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندر زغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسے ہی سچ ہے جیسے آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی، زرتشت کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ، سالار بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مارکا کس طرح لڑا گیا۔ ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں 1000 گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے، اتنے 1000 گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روننا شروع کر دیا۔ عالی مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تم میں ایمان کی طاقت ہے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے، میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔
خالد اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ آیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے، اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جاذبیہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندر زغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، اور اندر زغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جاذبیہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندر زغر کا انجام سن چکے ہو۔ جاذبیہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم بلجا میں اندر زغر کے لشکر سے جا ملے۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جابان، جاذبیہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کاروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے کیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جاذبیہ نے کہا، کہ کسرا اور شیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جاذبیہ، جابان نے کہا، ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان، جاذبیہ نے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کسرا نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسرا سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے ہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا، آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جاذبیہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے کہا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو۔ جاذبیہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بہمن جاذبیہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کو لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریا ازاری ہو رہی تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار تھی۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ بچ نکلے تھے۔ ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل آئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغاں سنائی دینے لگی، وہ اونچی آواز میں روتی تھیں۔ پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی،
تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو، مصنع بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مصنع بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ تبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی طیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود اجلی نے کہا ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا، مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا کر آئے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبد الاسود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کاروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے، انہوں نے کسریٰ کی رعایا ہو کر کسریٰ کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مصنع بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچے بچے کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا، تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے ولجہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے، عبد الاسود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا، اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریوں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد کی فوج وہاں سے دور تھی لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی، ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے، ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد کے لشکر کے حوصلے بلند تھے، اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ کر رکھا تھا، لیکن خالد جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں، مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا، وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو، خالد اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی، جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تو مجھے مصنع بن حارثہ نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا، ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے، گھوڑا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مصنع بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد کو بتایا۔ مصنع گھوڑے سے کود کر اترا
اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مسنا نے پرجوش لہجے میں کہا، اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، مسنا نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں کہ وہ ارد شہر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے ولجہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مسنا نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سار اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوئے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑے۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 ہی تھی، خالد نے کہا۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعد نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسنا بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازبیہ ارد شہر سے نیا حکم لینے کے لیے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، طبیب نے کہا۔ اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازبیہ نے کہا، ہماری فوج 3 بار شکست کھا چکی ہے، اندر زگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازبیہ، طبیب نے کہا، اور شہر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر زگر کو تو کسرا اور شہر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا ہے کہ اندر زگر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا ہے۔ محترم طبیب، جازبیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازبیہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازبیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شہر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے 3 شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شہر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شہر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وقت نے ارد شہر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندر زگر شکست کھا گیا ہے۔ اندر زگر شکست نہیں کھا سکتا، ارد شہر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندر زگر؟
اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اٹھ شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا۔ معزز مہمان، اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہرو، ارشد نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ گیا ہے، جو مانگو گے دوں گا، ارشد نے کہا۔ بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو، جازویہ ولجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازویہ مدائن میں ہے، کسی نے ارشد کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ اسے بلاؤ، ارشد نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویہ ارشد کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان الیس کے قریب کہیں تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا۔ جابان تک ارشد کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ کیونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مصعب بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مصعب نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں، چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے، انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے۔ اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پردوش نعرے لگانے لگا، لیکن مصعب نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سوار یہ کہہ کر دوڑا دیے کہ جا کر دیکھو یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں، ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ فارس کی فوج ہے۔ یسوع مسیح کے پجاریوں، درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کے صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر
وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ الیس سے آگے ہیرا کا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو جوان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ میں ایک گھڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مسنا کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد سے کہا۔ الیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد نے سوار سے کہا، اور مسنا سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مسنا کا کہا سے یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو، اور اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے جو درختوں میں گزرتی ہوئی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنا بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عامر اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسنا بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنا نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے قریب چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی، نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملے نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔ تم سپاہی ہو، گھڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے، انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ کیا تم نے مسنا بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مسنا کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ اگر تم اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کی گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مسنا بن حارثہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھڑ سوار اس طرف جانے کے بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مسنا نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گھڑ سوار کماندار کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسنا قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا اور اس جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا۔ اچانک درخت سے مسنا کودا اور گھڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مسنا کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنی دور لے گئے جہاں وہ چیختا چلاتا بھی تو اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا ہے تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مسنا نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جاذبیہ کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جاذبیہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ کی فوج کہاں ہے؟ مسنا نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔
جب اسے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مصعب بن حارثہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رودات سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مصعب نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا، وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہیں۔ خالد نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے کے لیے خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہارمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہارمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے، لیکن ہارمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم، تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور لشکر کو 3 شکستیں دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مصنع نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں، دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ ان ٹہنوں سے ٹکر کھا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالیں چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کمار کا لڑنا پڑے گا۔ ابن عامر اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مار کا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو لیکن اندھا دھن نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید، مصعب بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے، خالد نے کہا۔ جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مصنع نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کا ماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینہ کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کے خودوں اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کی خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لاریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری، ابن اشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا، سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہ کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت اور تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے، گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔
کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوف زدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھیں اور سارے لشکر نے زیرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبد الاسود اجلی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی۔ خالد نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد کی طرح گھوڑا دوڑایا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ نکلنے کے بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کاٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بگایا۔ ابن ولید، خالد کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے ہوئے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹ گئی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا، گردن پوری کٹی نہیں۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا۔ ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا۔ گھوڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کے توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی۔ وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں ہارسا کا بیٹا مسنا، اس شور و غوغا میں ایک للکار سنائی دے رہی تھی۔ ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مسنا بن ہارسا۔ یہ مسنا کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دریا تھا۔ خالد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔
اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد نے حملے کو حکم دے دیا، انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالار عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ خود جا کر حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا، وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہونے کے باوجود بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4-4 5-5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ مسلمانوں دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مسنا کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ انہوں نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آئیں اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچیوں سے کاٹتی گزر گئیں۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنا کے سوار روک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درم برم کیے رکھی۔ مسنا کی اس کارروائی سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جاذبیہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جاذبی یا مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جاذبیہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جاذبیہ آگے آنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جاذبیہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب خالد نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مسنا بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپہ مار کاروائیاں شروع کر دیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آتش پرستوں اور عیسائیوں کے وہ لوگ جو پہلی بار 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے سالار بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو! خالد نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ کر لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یوں ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنا کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے ہوئے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ خالد نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔
غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے، چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس ارشیر جو نوشیرواں عادل کا پرپوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ پے در پے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیاں نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ارد شہر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی عرب کے بدو کسرا کے جاہ و جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اور شعر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اریاں کیا اور شیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسرا کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو ارد شعر کو مسحور کر لیا کرتی تھی، اس کا سیر بھی رائگاں گیا۔ یہ رقاصہ اور یہ مغنیہ فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔ ارد شعر ان کے مخملی جسموں کی بوباس سے مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو ارد شعر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندھی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ۔ کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسرا کے روگ کو چوس لیں؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں، سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسرا کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں، ملکہ نے کہا۔ میں انہیں رقص و نغمہ سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا۔ ملکہ کسرا،
تم کسرا سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسرا اور شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسرا صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی وسیع شہنشاہی کسرا کے زور بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسرا نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونریز مار کے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو ارد شیر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہارموس کو بلاتے ہیں، اندر زغر کی پوچھتے ہیں، بہمن جاذبیہ اور انوس جان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا۔ کچھ بھی نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑوں مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسرا؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسرا، طبیب نے کہا۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسرا صحتیاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسرا کے دربار میں لے آؤ، تو کسرا اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے ہیں تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں، گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیب کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا۔ مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بعد کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے ساتھ جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے۔
کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارشد نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا ارشد آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھ دیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سارے لایا۔ فارس کسرا ارشد سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارشد کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد اور حارثہ کے بیٹے مسنع کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارشد کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مسنع بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد سے بغلگیر ہوا کہ خالد گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مسنع نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ ارشد کو مرے آج 4 دن ہو گئے۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے، وہاں حکم دے دیا گیا ہے کہ ارشد کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ خدائے ذوالجلال، مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مجدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسرا کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ خالد مسنع بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے، مسنع نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے، شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہے؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مسنع نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آ گئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بادکلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کے دفاع خالد کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مسنع بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر جمع ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنع آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مسنع بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مسنع نے جواب دیا، وہ دروازے تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، مسنع نے کہا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ فارسیوں کے جور و ستم سے بچنے کے لیے کبھی کے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے،
اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد نے کہا وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن عارصہ خالد مصنع سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نظر آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپہ مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد کی مدد کو پہنچ سکے۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلانے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکام دے کر خالد نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مصنع بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مصنع نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عامر کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے، باہر بھی۔ خالد دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے ارد گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دیں، وہ مصنع بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں آدھ کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سنے۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے پوچھا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا میں یہاں کا عیسائی ہوں، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ سالار بھاگ گئے، سالار بھاگ گئے، فوج بھاگ گئی تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے، وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد نے اسے بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج گئی کہاں ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ آزادبہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ ہیرا آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کر آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے ہیں، میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس بوڑھے کو اونٹنی کا دودھ پلا کر اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امنیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکل کر گئے ہوں۔ لوگ اتنی اجرت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ خالد کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چھوٹ دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کے افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے
جب سامان ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا تو خالد نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ تبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ تبری کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ خالد نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ کو بھیجا گیا، اس کا میر کارواں بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی 3 جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اسی قافلے کے ساتھ مدینہ کو بھیجا گیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام دی تھی۔ تبری نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد کی فتوحات کی تفصیلات سنائیں۔ انہوں نے کہا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ولید کے بیٹے مصنع بن حارثہ نے خالد سے کہا، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ لے، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، حارثہ کے بیٹے خالد نے کہا، امنیشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، انہیں مقابلے میں آنا چاہیے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے، مصنع نے کہا، وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسرا کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ خالد نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں ابن ولید، مصنع نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اسی دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ خالد کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی، جہاں رکاوٹ یا کوئی دشواری پیش آئے سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد ایسی روایت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مصنع بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا۔ خدا کی قسم، خالد نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے، خالد نے کہا، کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔
قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے، پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ کے شدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم ازادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی، یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 گھڑ سواروں کو رکھا، جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز، ایک عزم، ایک جذبہ تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس ارشیر مر چکا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں ارشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کازمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آؤ۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اور شیر تمہیں خود مبارک دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، ازادبہ چلایا۔ یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ ازادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ ازادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ ازادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ ازادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا، ابھی بہت دور ہیں۔ ازادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ ازادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے ازادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، ازادبہ نے کہا۔ 100 سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا پانی خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد پریشان ہو گئے۔ مت گھبرا ولید کے بیٹے، کنارے سے مصعب بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سر پر دوڑتا بند تک پہنچا۔ ازادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ ازادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ ازادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ ارد شیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، ازادبہ نے کہا۔ کسرا ارد شیر؟ نہیں، سوار نے کہا۔ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے۔
اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔